السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسی شروع ہوتی ہے کہ لڑکی اگر نفرت کرے تو کس حد تک جا سکتی ہے۔ پیار جب نفرت میں بدلتا ہے تو لڑکی نے شراپ دے کر لڑکے کو ویمپائر بنا دیا اور اسے اتنا برا بدلہ لیا کہ وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ ایسا کیوں کیا اس نے اس کے ساتھ؟ کیا وجہ تھی؟ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری یہ سب جاننے کے لیے کہ موت کا ایسا شراپ کیوں دیا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1760 سے۔ یہاں کولن پریوار اس لندن کے علاقے سے آ کر یہاں بستا ہے اور یہاں مچھلی پکڑنے کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کولن پریوار کے ماں باپ اور ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے بارناباس۔ یہاں مچھلی پکڑنے کا کاروبار ان کا بہت تیزی سے بلتا پھولتا ہے اور ان کا نیا ٹاؤن وہ بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں کولن سپورٹ۔ ان کا بیٹا بھی وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو جاتا ہے اور گھر میں کام والی کے ساتھ پیار کو بڑھانے لگتا ہے۔ اب جب کام والی چاہتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ اتنا زیادہ پیار جب نفرت میں بدلتا ہے تو انجلک بالکل پاگل ہو جاتی ہے اور کالے جادو کا سہارا لیتی ہے۔ اتنے کھلے نفرت کے اظہار اور شادی نہ کرنے پہ انجلک اس پر کالا جادو شروع کر دیتی ہے اور سب سے پہلے بارناباس کے ماں باپ پر مورتی گرا کر ان کو مار دیتی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ بارناباس کسی اور لڑکی سے پیار میں مصروف ہو گیا ہے تو وہ بالکل برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ جوزٹ کو ہپنوٹائز کر کر پانی میں گرا دیتی ہے۔ وہ خود جا کر آتم ہتیا کر لیتی ہے۔ بارناباس یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی لور کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ختم کر لے، لیکن جیسے ہی وہ خود پانی سے اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے چٹان سے ٹکرانے کے باوجود وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ انجلک نے اسے شراپ دیا تھا کہ وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ وہ ایک ویمپائر بن چکا تھا۔ اب سب انجلک نے تمام ٹاؤن کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ثابت کیا کہ یہ قاتل ہے اور اس طرح اس کو بند کر کر ایک تابوت میں بہت گہرائی میں پھینک دیا۔ یہاں کہانی اب شروع ہوتی ہے 1972 کا ٹائم دکھاتے ہیں۔ یہاں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے وکٹوریہ۔ وہ یہاں کولن پریوار سے ملنے کے لیے کولن سپورٹ آتی ہے۔ یہاں آتی ہے اور یہاں آ کر اس کی تصویر اس نظر پر جم جاتی ہے۔ بارناباس کو دیکھ کر وہ ٹھہر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے اس حویلی کی مالکن الزبتھ سے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے پریوار کا سدسیہ ہے اور بہت اچھا انسان تھا۔ الزبتھ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی حویلی میں ہم 4 لوگ ہی رہتے ہیں، میں، میری بیٹی کیرولین اور ڈیوڈ اور اس کا باپ روجرٹ میرا بھائی۔ بس یہ 4 لوگ ہی ہیں ہم اس حویلی میں۔ ڈنر ٹیبل پر اس کی ملاقات ہوتی ہے چوتھے آدمی سے بھی۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر جولیا جو کہ اس کا علاج کرتی ہے۔ جی ہاں، ڈیوڈ جس کو اپنی ماں نظر آتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر جولیا کو اس حویلی میں رہنے کی اجازت تھی۔ یہاں ٹیبل پر سب سے ملتے ہوئے سب کے بارے میں جانتی اور دیکھتی ہے کہ ڈیوڈ جو کہہ رہا ہے وہ واقعی سچ ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتی تھی۔ بچپن سے وہ بھی اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ یہاں حویلی میں بھی اس کو وہاں چادر کے پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ڈیوڈ ہے جو اسے ڈرا رہا ہے، لیکن یہ ڈیوڈ نہیں۔ جیسے ہی وہ چادر پیچھے کرتی ہے تو دیکھتی ہے وہ جوزف کی روح ہوتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے جاتی ہے تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے اور سین شفٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف کے کچھ کاریگر زمین کی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کھودتے کھودتے ان کے لگتا ہے کہ یہاں نیچے کچھ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نیچے ایک صندوق ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی چینز کو توڑتے ہیں تو بارناباس آزاد ہو جاتا ہے۔ بارناباس آزاد ہوتے ہی سب پر حملہ کر دیتا ہے، ان سب مزدوروں کو مار دیتا ہے، کیونکہ وہ تو یہاں پہلے ہی انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب آزاد ہو، اور اپنی حویلی میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہاں کے نوکر بلی کو ہپنوٹائز کرتا ہے اور ساری بات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ حویلی میں کون کون ہے اور یہاں کون کون رہتا ہے۔ بارناباس جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے کیرولین۔ وہ کیرولین اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے فوراً وہاں پہ الزبتھ آ جاتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں بھی اس حویلی کا ممبر ہوں، لیکن
ڈیوڈ اور کیرولین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ الزبتھ ان دونوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور اس کو بارناباس کو لے کر الگ روم میں آ جاتی ہے۔ اس سے پوچھتی ہے، دیکھو اگر تم کوئی کہانی سنا رہے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، تم فوراً، ورنہ پولیس کو پکڑوا دوں گی۔ جبکہ بارناباس بڑے ریلیکس انداز میں اس کے سامنے حویلی کا ایک گپت کمرہ کھولتا ہے اور ایک رہسیہ کے بارے میں اسے بتاتا ہے۔ حویلی کے گپت کمرے میں اسے دکھاتا ہے کہ یہاں کتنا زیادہ خزانہ پڑا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی نشانی جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، یہ صرف اس حویلی کے سدسیہ کو ہی پتا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر الزبتھ بالکل چپ کر جاتی ہے، وہ جان جاتی ہے کہ یہ اسی حویلی کا ہی انسان ہے۔ صبح ٹیبل پر وہ سب کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ بارناباس کے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے وہ سب سے بتاتی ہے کہ یہ بڑی دور سے آئے ہیں۔ یہاں بارناباس اپنے مچھلی کے کاروبار کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ بارناباس کا کاروبار بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ اب تو صرف اس علاقے میں ایک ہی کا کاروبار عروج پہ ہے اور وہ ہے اینجلیک۔ اینجلیک وہی لڑکی ہے جس نے اس کو وشال اور بڑا ویمپائر بنایا تھا۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہاں وکٹوریا آتی ہے۔ وکٹوریا کو دیکھ کر بارناباس ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور بالکل حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ بارناباس اس کو ایک دم جوزف کہہ کے پکارتا ہے، کیونکہ وہ ہو بہو جوزف کی طرح دکھتی تھی۔ یہاں دوسری طرف ہمیں اینجلیک دکھائی جاتی ہے، وہی اینجلیک جو ملازمہ تھی کبھی حویلی کی، اب اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت بن چکی تھی۔ سارا کاروبار اسی کے ہاتھ تھا۔ اتنے سالوں سے وہ اپنا روپ بدل بدل کر مختلف روپ میں زندگی گزار رہی تھی، کوئی ابھی تک نہیں پہچان پایا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ہاں، انسان تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انسان اتنی دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ وہ ایک چڑیل بن چکی تھی جو مختلف روپ بدل بدل کر اب اپنے آپ کو اتنا مشہور کر چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صندوق نکل چکا ہے تو وہ فوراً جان جاتی ہے کہ بارناباس واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، اسے دیکھ کر اسے کہتی ہے، تم جان تو گئے ہوگے کہ میں کون ہوں۔ اس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ بارناباس اسے کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں، تم بھولنے والی چیز نہیں ہو، میں نہیں بھول سکتا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ سب جو میں آج ہوں صرف تمہاری وجہ سے ہوں۔ وہ کہتی ہے، ہاں تو پھر شکر مناؤ، اینجلیک کی وجہ سے تم اب تک زندہ ہو، اور کیا اب بھی وہی میں تم سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ تم میرے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار ہو، کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ بارناباس کہتا ہے، ہرگز نہیں، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں ابھی تک وہ بھولا نہیں اور کبھی بھی تمہیں سویکار نہیں کروں گا۔ بس یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں الزبتھ کو، وہ یہ سب سن چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ بارناباس کون ہے، وہ ایک انسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے سہارا دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ بارناباس چاہتا ہے کہ اب یہاں اس علاقے میں صرف اس کا ہی نام ہو۔ وہ سب سے پہلے اپنی حویلی کو ریپیئر کرواتا ہے اور اپنے علاقے کے بزنس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سارے مچھواروں سے میٹنگ کرتا ہے، ان کو ہپنوٹائز کر کر اس بات پہ خود سے ڈیل کرنے کے لیے منوا لیتا ہے۔ سب اس کی بات مان جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، ایک ویمپائر ہے۔ ادھر ڈاکٹر جولیا، جو کہ بارناباس کے بارے میں پہلے ہی تحقیق کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کافی پریشان تھی، وہ ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے، اسی لیے اس کو لٹا کے ہپنوٹائز کر کر وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور جیو ہے۔ بس یہ کیا، پھر وہ جان جاتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی، وہ تو پہلے ہی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی۔ وہ اب جب کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً اپنی مالکن الزبتھ ادھر کیرولین سے محبت کے بارے میں بارناباس باتیں کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ کس طرح محبت کی جا سکتی ہے، آج کی لڑکی کیسے پیار کرتی ہے۔ کیرولین اسے بتاتی ہے کہ اس طرح کی ڈریسنگ اور اس طرح کے انداز میں کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا۔ ادھر ڈاکٹر جولیا اسے یقین دلاتی ہے کہ میں تمہارا سارا بلڈ چینج کر کے تمہیں انسان بنا دوں گی، لیکن اصل میں اس کا ارادہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بارناباس یہاں وکٹوریا سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور وکٹوریا بھی بارناباس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ یہاں
سب کچھ انجلیک کے ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے اپنے بزنس پارٹنر سے تو سب کے سب اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ سب بارناباس کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، کوئی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ بس یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بارناباس کے بارے میں فوراً ملنے سے کہتی ہے کہ مجھے بارناباس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اور اسے اپنے پیار میں پھر پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ بارناباس اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک ویمپائر ہوں اور میں تم سے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ یہ بات انجلیک کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ چیک لے کر یہ کاروبار چھوڑ دے، لیکن اس بات پہ بھی وہ نہیں مانتا، جس پہ بارناباس کو شدید غصہ آتا ہے۔ وکٹوریہ تو بچپن سے ہی اپنا آپ اس طرح ہی گزار رہی تھی۔ اسے شروع سے جوزف کی روح بچپن سے نظر آتی تھی اور اس کے سامنے آج بھی نظر آتی ہے اور اس کے سامنے آ کر جھومر سے خود کو نیچے گرا لیتی ہے۔ وکٹوریہ بری طرح ڈر جاتی ہے۔ وہ ہر وقت بچپن سے جوزف کو دیکھتی آ رہی تھی جبکہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح بارناباس اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتا ہے۔ نائٹ پارٹی میں وہ سب کو بلاتا ہے۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ ڈیوڈ ایک دروازے کے باہر کھڑا ہے اور اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، ایسا اس کے باپ روجر نے کہا تھا۔ وہ پیچھے کی کھڑکی سے لٹک کر دیکھتا ہے۔ یہاں دیکھتا ہے کہ روجر یہاں اپنی فیملی کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے۔ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وکٹوریہ کھڑکی میں ٹیرس میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے اندر آنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی اسے ایک لڑکی کی روح نظر آتی ہے۔ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، اسی لیے اسے ذہنی طور پر غیر صحت مند سمجھتا ہے، کبھی اسے پاگل خانے، اور اس طرح اس کا بچپن بہت تاریخ ہے۔ جبکہ بارناباس اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ بارناباس سے پیار کرتی ہے۔ انجلیک بنا بلائے یہاں آ جاتی ہے اور یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر جولیا کے بارے میں بارناباس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صرف اس کا علاج نہیں کر رہی بلکہ خود کو ویمپائر بنانے کے لیے اس کا بلڈ نکال رہی ہے۔ یہ بات بارناباس کو شدید غصہ دلاتی ہے۔ خود کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کو وہیں انجلیک کو مار دیتا ہے جان سے۔ یہاں وہ فوراً روجر کے پاس آتا ہے۔ روجر جو اس حویلی میں وہی گپت دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ ان کی فیملی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس نے شادی بھی صرف دھوکے کے لیے ہی کی تھی۔ بارناباس روجر کو موقع دیتا ہے، چاہے تو کسی کو بتائے بغیر حویلی چھوڑ کر فوراً یہاں سے چلا جائے ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ روجر فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بالکل بھی کسی کو بارناباس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ روجر کا بیٹا ڈیوڈ اپنے باپ کے لیے بے حد پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں ڈیوڈ کے اوپر جب جھومر گرنے لگتا ہے تو سب کے سامنے ایک غیر انسانی حرکت بارناباس سے ہو جاتی ہے۔ وہ ڈیوڈ کی جان بچانے کے لیے وہاں سے اڑ کر اس کو بچا لیتا ہے۔ اب سب کو پتہ چل جاتا ہے، حویلی کے تمام ملازموں کو، کہ بارناباس انسان نہیں بلکہ ایک ویمپائر ہے۔ یہ بات وکٹوریہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ اب سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے صرف اس سورج کی روشنی کی وجہ سے جب اس کا جسم جلنے لگتا ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں۔ بلی آگ کو بجھاتا ہے لیکن وکٹوریہ یہ سب دیکھ لیتی ہے، اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اب تو بارناباس کو شدید غصہ آتا ہے۔ وہ فوراً انجلیک کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا حال کر دیا ہے، میرا کیا قصور ہے، تم پلیز مجھے اس شراب سے آزاد کر دو۔ وہ اس کی منتیں کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ نئی وکٹوریہ سے پیار کرنے لگا ہے اور وکٹوریہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ اب وہ مزید ویمپائر بن کر نہیں جینا چاہتا۔ انجلیک اس کا مذاق اڑاتی ہے اور اسے غصہ دلاتی ہے اور غصے میں اور باتوں میں اس سے اگلوانا چاہتی ہے کہ اس نے جولیا کا خون کیا ہے۔ بارناباس بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر اعتراف کر لیتا ہے، چیختا ہے کہ ہاں میں نے ہی جولیا کو مارا ہے، لیکن وہ اسے شراب سے آزاد ہونے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتی۔ وہ فوراً کالے جادو کے ذریعے وہیں تابوت میں بارناباس کو قید کر دیتی ہے اور اس کی فیکٹری کو آگ لگا دیتی ہے۔ بارناباس کا تابوت وہ ایک پرانے اور دور کسی فلیٹ میں جا کر بند کروا دیتی ہے۔ فیکٹری کو آگ لگاتے ہی وہ بے حد خوش ہوتی ہے۔ فیکٹری کی لگی ہوئی آگ دیکھ کر اسے پتا تھا کہ اب بارناباس کا کچھ نہیں بچا۔ وہ پولیس کو اور تمام ٹاؤن کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ بارناباس ایک ویمپائر ہے اور اس نے ہی ڈاکٹر جولیا کو مارا ہے اور اس بات کا اعتراف اس نے میرے سامنے کیا ہے، اس لیے میں نے اسے تابوت میں بند کر جنگل میں دور پھینک دیا ہے۔ ڈیوڈ کو اس کی ماں کی روح یہاں راستہ دکھاتی ہے اور وہ بارناباس کو
تابوت سے آزاد کروا دیتا ہے۔ پولیس ان کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ انجلیک کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ اس کے جرم میں شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا اور ایک ویمپائر کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جس نے ایک قابل ڈاکٹر جولیا کی جان لے لی۔ اب پولیس اور ٹاؤن کے لوگوں کو لے کر وہ سب حویلی میں چلی جاتی ہے تاکہ حویلی والوں کو گرفتار کروا سکے، لیکن وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے دروازہ کھولتے ہی بارناباس اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اب بارناباس میں اور اینجلیک میں زبردست قسم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی جب بارناباس اینجلیک پہ حملہ کرتا ہے اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیتا ہے اور اسے بری طرح سے کاٹتا ہے، جس سے اینجلیک کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی انسان نہیں تھی۔ ٹاؤن کے سب لوگ اور پولیس دیکھ لیتی ہے کہ اینجلیک عام انسان نہیں ہے اور بارناباس بھی ویمپائر ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اینجلیک اور بارناباس میں بری طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ پولیس ٹاؤن کے سب لوگوں کو وہاں سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ یہ انسانوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ تو دو دوسری ہی طرح کے انسانوں کی لڑائی تھی، جو کہ ایک ویمپائر اور ایک کے پتہ نہیں کس طرح کی ذات کی تھی۔ دونوں میں بری طرح لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو اٹھا کر کبھی ادھر اور ادھر پھینکتے ہیں۔ اتنے الزبتھ آ کر اینجلیک کو سیدھے دل پہ وار کرتے ہوئے فائر کرتی ہے، لیکن اس سے اینجلیک کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ الزبتھ کو اٹھا کر بری طرح پھینک دیتا ہے۔ وہ اپنے بلیک میجک سے گھر کی بہت ساری چیزوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو اس کے ساتھ مل کر بارناباس کو گھر کی سب چیزوں کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے بارناباس اب اکیلا پڑ جاتا ہے۔ اس کے آگے آگ اور پیچھے سے ایک مورتی زندہ ہو کر اسے بری طرح جکڑ لیتی ہے۔ اتنے میں ڈیوڈ کی ماں کی روح کیرولین میں آ جاتی ہے اور اسے بچانے کے لیے اس پر حملہ کرتی ہے۔ کیرولین بہت زیادہ بری طرح اس پہ وار کرتی ہے، لیکن انجلیک کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ وہ کیرولین کو بھی اٹھا کر بری طرح پیچھے اڑاتے ہوئے پھینک دیتی ہے۔ اب ایک طرف بارناباس کو ایک مورتی نے اپنے جکڑا ہوتا ہے اپنے شکنجے میں، دوسری طرف کیرولین کو بھی نیم مردہ حالت میں وہاں پھینکا ہوتا ہے۔ الزبتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب تو بارناباس کی ہار پکی تھی اور اینجلیک کی جیت، کیونکہ وہ مارنے ہی والی تھی بارناباس کو۔ اس سے پہلے کہ وہ بارناباس کو مارتی، وہاں پر ڈیوڈ آ جاتا ہے اور اسے بارناباس سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ورنہ میری ماں کی روح آ کر تمہیں ختم کر دے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ روحانی طریقے سے ڈیوڈ کی ماں کی روح آتی ہے اور اینجلیک پہ زبردست قسم کا وار کرتی ہے، جس سے اینجلیک جھومر میں بری طرح جا کر لگتی ہے اور جھومر کے ساتھ ٹکرا کر وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بارناباس یہ سب دیکھتا ہے، اچھا تو اس جھومر سے ہی تمہاری موت ہونی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آخر اینجلیک کی کہانی ختم ہوئی۔ بارناباس یہاں پریشانی سے بیٹھتا ہے، بلکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وکٹوریہ اسی طرح جس طرح جوسر نے اوپر سے گر کر آتمہتیا کی تھی، اسی طرح وکٹوریہ بھی اسی بیچ پر جا کر خود کو اوپر سے گرانے والی ہوتی ہے۔ میں اب اور زندہ نہیں رہنا چاہتی، میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں بچا۔ بارناباس اسے آ کر بچا لے۔ بارناباس اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ یا تو اسے ویمپائر بنا دے یا اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بارناباس اس بات کے لیے نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی وہ اوپر سے کودتی ہے وہ اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی کاٹ لیتا ہے تاکہ وہ بھی ویمپائر بن جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ دونوں زمین پر گرتے ہیں، لیکن اب وہ مرتے نہیں، دونوں ہی ویمپائر بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمندر میں ڈاکٹر جولیا بھی ویمپائر بن چکی ہوتی ہے۔ یقیناً ڈارک شیڈو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزیدار ایکسپلین سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپلین ود مان۔